تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، اور سلام ہو آنے والے تمام قیامت کے دن تک جو آپ کی ملت ہے، جو آپ کی اتباع کر رہی ہے، ان سب کا، صالحین پر سلام۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ کے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت ہے نا، جانور کو سلاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا وہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ پڑھتے ہیں کہ ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ فبذلک امرت وانا من المسلمین، یہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم و اسماعیل وکما تقبلت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کو آپ یہ التجا وہاں درخواست لگا رہے ہیں کہ اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم سے، اسماعیل سے، ہمارے سردار محمد رسول اللہ سے قبول کیا، ہم سے بھی قبول فرما لیجئے۔ تو اس وقت ہم لوگوں کو یہ جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہم کیا منہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ سے، مجھے اپنے آپ سے بات کرنی ہے، ہر ذبح کرنے والے کو اپنے آپ سے ملنا ہے، خود اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں میرے رب ذوالجلال کے سامنے، کہ ویسے ہی قبول فرما جیسا تو نے ابراہیم سے، اسماعیل سے اور محمد رسول اللہ سے قبول کیا، مجھ سے بھی ویسے ہی قبول کر۔ تو کیا میں یہ بولنے کے لائق ہوں؟ ایسا بولنے کے میں لائق ہوں کہ ابراہیم سے جیسا قبول کیا، اسماعیل سے جیسے قبول کیا، محمد رسول اللہ سے جیسے قبول کیا، ویسا مجھ سے بھی قبول کر۔ اتنی بڑی بات کرنے کے میں لائق بھی ہوں کیا؟ مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جی، اب مجھے پتا چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کس طرح کی بندگی کی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ ویسے ہی مجھ سے بھی قبول کر لے۔ کیا میں ان کے ذرا سا بھی قریب جا سکتا ہوں؟ ان کی بھنک بھی میرے اندر پائی جاتی ہے، ان کے عقیدے کی، ان کی سوچ کی، ان کے نظریے کی ذری سی بھنک بھی مجھے پائی جاتی ہے کیا؟ مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جی، جب میں اپنا جائزہ لوں گا تب پتہ چلے گا کہ میں کتنا قریب ہوں انبیاء کے، ابراہیم علیہ اسماعیل کے اور محمد رسول اللہ کے، کتنا دور ہوں، تب پتہ چلے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ضمیر زندہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا ضمیر زندہ ہوگا اور وہ ہمارا ضمیر ہم کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، تب ہم کو پتہ چلے گا اور ہم یہ کام کریں گے بھی۔ اگر مردہ ضمیر ہے ہمارا تو ہم کہاں کریں گے بھائی؟ ہم تو صرف عید کا دن منا رہے ہیں، عید کا دن منا رہے ہیں، جانور ذبح کر کے گوشت کھانا ہمارا مقصد ہو گیا ہے، گوشت کھا رہے ہیں۔ جی، گوشت کھانا، فریجوں میں گوشت جمع کر لینا، دعوتیں اڑانا، اس کے بعد گوشت کی ٹٹی لگانا، ہے نا، یہ سارا تو ہمارا کلچر ہے۔ 3-4 دن تو خوب گوشت خوری کریں گے۔ ارے بابا، پھر عمل کون کرے گا بھائی؟ ارے اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ، تو خود ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہم بھاگ رہے ہیں بھگوڑے بن کر کے۔ اگر ہمارے رویے کو ہم دیکھتے ہیں زندگی کے، تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ کہاں ابراہیم، کہاں اسماعیل، کہاں محمد رسول اللہ، اور ہم کوئی تعلق ان سے نہیں، ہمارا کوسوں دور، ہم ان سے کوسوں دور۔ اور پھر ہماری خواہش کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ خواہش لے کے اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم۔ ہم کس صورت سے بولتے ہیں یہ؟ اللہ ویسے ہی مجھ سے قبول کر جیسے ابراہیم سے قبول کرا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر غضبناک ہوگا۔ تیری صورت دیکھ، تو بول رہا ہے ابراہیم سے جیسا میں قبول کیا تجھ سے قبول کروں، جیسے میں نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے اور محمد سے قبول کیا تجھ سے کروں۔ کہاں ہے تو؟ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن ہم سے کہاں تھے تم؟ کچھ حد تک بھی کوشش کی تھی کہ ابراہیم کے قریب جائے، کچھ حد تک بھی تم نے کوشش کی تھی کہ اسماعیل جیسے بنے،
کچھ حد تک بھی تم نے محمد رسول اللہ کو فالو کیا تھا زندگی میں؟ پوچھ ہوگی نا بھائی. اس کی فکر ہم لوگوں میں سے کتنوں کو ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. خیر، ان سب کے پیچھے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم قیامت کے قریب کے فتنوں کے دور میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. ہم سے کوئی توقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر میں 50,000 برس پہلے ہی ہماری تقدیریں لکھ دی. ہم ایسے ہی ناپیکار پیدا ہوں گے، اللہ کو معلوم تھا. ہم جیسے ناپیکاروں کی تقدیر آسمانوں میں لکھی ہوئی ہے، عرش میں، کہاں؟ لوح محفوظ میں. ہم اسی قابل تھے، اسی قابل ہیں، ایسے ہی رہیں گے. اللہ کو بہت خوب معلوم ہے کہ ہم یہی بھگوڑے ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہے، صرف باتیں کرنے والوں میں سے. اللہ کو معلوم ہے، وہی لکھا ہوا اور وہی ہم کر رہے ہیں، وہی کریں گے. ہم کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اب کوئی صورت نظر نہیں آتی. ہم کو ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم ایک دیوانے ہیں جو بے وفاؤں سے وفا کی امید لیے ہوئے آتے ہیں مسجدوں میں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھ جائیں. جب توقع ہی اڑ گئی تو کیوں کسی کا گلا کرے غالب، جو غالب بلا تھا، ہے نا؟ کیا گلا کرنا ہے؟ توقع تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ پھر بھی آ کر کے بولنا کیا ہے؟ یہ ہے غلامی. یہ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہے، اللہ کی غلامی ہے کہ بولنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا. ولو آیتن کہہ کر کے، بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی تمہارے پاس اگر پہنچے میرے یہاں سے تو تمہارا کام آگے پہنچانا ہے. بس وہ فرما برداری کے لیے یہاں آ کر کے بیٹھنا اور بولنا ہے، چاہے ایک آدمی بیٹھے، چاہے ایک آدمی بیٹھ کر کے سن رہا ہو، بولتے رہیں گے. جب ایک بھی اڑ جائے گا تو اب دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہے، اس دن ہم بھی گھر چلے جائیں گے. لیکن ایک رسول اللہ کی فرمانبرداری کے خاطر آئیں گے. ایک آدمی بھی رسول اللہ کی امت کا بیٹھے گا تو بول دیں گے بھائی یہ ہے کرنے کے کام، ان سے بچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہم کریں. اب جو قربانی ہم کر رہے ہیں، کتنی عظیم عبادت، اور کس کی عبادت؟ کون تھا وہ عظیم الشان رب کا غلام، رب کا بندہ، جس نے وہ قربانی جیسی عظیم عبادت کو سامنے رکھا انسانوں کے؟ وہ ابراہیم ہے. کہاں ابراہیم؟ کون ابراہیم؟ ہم ان کے بارے میں کیوں تھوڑا سا تحقیق نہیں کرتے، ٹٹولتے کیوں نہیں ان کو؟ جی، کیا ابراہیم نے جانور ذبح کیا تھا؟ جتنے مسلمان اس وقت ہیں نا زمین کی پشت پر، اس وقت 200 کروڑ کے اوپر، 250 کروڑ مسلمان اس زمین کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. اس وقت پوری زمین پہ مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ تو ہے. تو ان 200 کروڑ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھو، کیا ابراہیم جانور ذبح کرنے کی غرض سے قربانی کیے تھے؟ بڑے سے بڑے مفتی کے پاس جواب یہی ہے، نہیں، ابراہیم نے جانور ذبح کرنے کی نیت سے، اس غرض سے قربانی نہیں کی تھی. پھر کیا قربان کیا تھا ابراہیم؟ ابراہیم کی قربانیاں تو ذرا دیکھو، وہ کیا کیا قربان کر رہے تھے ان کی زندگی میں. تو ان کی قربانیوں کے انبار نظر آئیں گے آپ کو، انبار. بالآخر وہ قربانی کی، زندگی کی قربانیوں کی انتہا کہاں ہوئی؟ ہر چیز قربان کر دی اپنے زندگی کے اندر، اور ان قربانیوں کی انتہا کہاں ہوئی؟ کہ اپنے ایک لتے لختے جگر کو ذبح کرنے پر جا کر کے انتہا ہوتی ہے. ایک لختے جگر کو بھی ذبح کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. ہر چیز تو قربان کر دی انہوں نے. آخر نوبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی یہاں تک ہوئی ہے کہ اپنے ایک لوتے، ایک جوان بیٹے کو تک ذبح کرنے ایک باپ تیار ہوا. اللہ اکبر. کون پھر ابراہیم جیسا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. پھر قربان جائیے محمد رسول اللہ پر سے کہ وہ ذبح کرتے وقت جو آپ دعا سکھا کے جا رہے ہیں دنیا سے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم، تو یہ دعا کرنے کا حق صرف رسول اللہ کو ہی ہو سکتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر ذرا سا بھی عقل ہے تھوڑی سی بھی ہم لوگوں میں تو میری بات کو سمجھ پائیں گے. یہ بولنے کا حق، جو یہ جملے ہے، جو ورڈنگس ہے، یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ اللہ کے سامنے رکھنے کا حق میری اور آپ کی، ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں ہے. یہ صرف رسول اللہ کو ہی حق حاصل ہے کہ یہ جملہ بول سکے. اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم کا جو لفظ ہے، اے اللہ تو میرے جانب سے اس کو قبول کر، اس قربانی کو جیسا ابراہیم کی جانب سے قبول کیا، ایسا بولنے کا حق صرف محمد رسول اللہ کو حق ہے، حاصل ہے. وہ مجھے اور آپ کو بولنے کی ہماری اوقات نہیں ہے. پھر بھی ہم بولتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ کی سنت ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں. تو بولنے سے پہلے کانپنا چاہیے، کیا بول رہے ہیں اس کے لیے تیاری ہو ہماری. صرف یہ بولنے کے لیے، ایک ڈائلاگ بولنے کے لیے پوری زندگی میں عمل کی تیاری ہو ہماری. بولنے کے لائق تو بنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ چھوٹی موٹی بات نہیں بول رہے ہیں آپ اللہ کو. جانور ذبح کرتے وقت کیا بول رہے ہیں؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم. بولنے کے لائق تو بنو. جیسے ابراہیم کی طرف سے تو قبول کیا اللہ، ویسا میری جانب سے قبول کر. بولنے کی ہمت. ارے بھائی ہے کہاں تم؟ کتنی بڑی بات ہے وہ، کتنی بڑی بات ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کو. کتنی بڑی بات بول رہے ہیں اللہ کے رسول، بہت بڑی بات بول رہے ہیں صاحب، بہت بڑی بات بول رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے تمہاری صورت ہے، تم یہ بات بولتے ہیں میرے سامنے، اور جانور ذبح کر رہے اللہ کا. اللہ پیدا کرا، جانور ذبح کر رہے، جبکہ پوری زندگی تمہاری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. تم کوئی چیز قربان نہیں کرتے اللہ کے لیے. تم اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے، اپنی چاہتے قربان نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں قربان نہیں کرتے، حرام خوری قربان نہیں کرتے، رشوت خوری قربان نہیں کرتے، سود خوری قربان نہیں کرتے. تم کیا قربان کرتے ہو اللہ کے لیے؟ جو جانور لے کے آگے پکڑ لے کے نکیل اس کی ذبح کرنے کے لیے میرے سامنے لٹا دیے، اور یہ بول رہے ہو کہ جیسے ابراہیم کی طرف سے قبول کرا میں قبول کروں تمہاری جانب سے. تم کیا ہو؟ اللہ پوچھے گا نا. تو یہ اتنے جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور جو ذبح ہم کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حشر کے دن ہم سے ان جانوروں کا اللہ سخت حساب لے. اللہ ہو سکتا ہے کہ حشر کے دن ہم سے ان جانوروں کا سخت حساب لے. تمہاری جاگیر تھی جو تم نے ذبح کیا تھا جانور کو. میرے کیوں ذبح کیے تھے تم جب تم کو میری فرمانبرداری کرنی نہیں تھی کسی بھی جگہ پہ؟ کیوں کرے؟ تب کیا بولیں گے آپ؟ میں کیا بولوں گا اس دن؟ اس کا ڈر ہے ہمارے اندر. دیکھو سننا بھی نہیں چاہتے ایسی بات کو، بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کرنا ہی نہیں ہم کو. معلوم ہے یہ ایسی کچھ باتیں کرے گا، ایک بندہ بیٹھ کے ایسی کچھ باتیں کرے گا جو جس کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو سنو ہی کیوں وہ باتیں؟ جس کا جواب نہیں ہو سنو ہی کیوں؟ یہ ہمارا انٹینشن ہے، ہمارا تھنک ٹینک ہے. ایسی باتوں کا جواب ہے نہیں اور ہم کو کرنا نہیں ہے تو سنو ہی کیوں؟ ہم کو تو فارمیلٹیز پوری کرنی ہے. ہمارے باپ کرتا تھا، ہمارا دادا کرتا تھا، ہم بھی کرتے. ختم، گوشت کھاتے، ختم. عید اللہ اللہ خیر سال عید ہے ہماری. یہ ایک نئی نئی باتیں کرتا ہے بیٹھ کے بک بکیا. ان کو یہ بیان، اس طرح کی باتیں آج کے اس معاشرے کو، آج کے کلچر کو، لوگوں کو عجیب و غریب لگ رہی ہے، نئی نئی لگ رہی ہے. ایسے سوالات چبھ رہے ہیں لوگوں کو. کیا باتیں ہیں؟ کیا عبادت نہیں کرنا؟ کیا قربانی نہیں کرنا؟ کیا؟ ارے کون بول رہا قربانی مت کرو؟ آپ کو قربانی نہیں کرنا نہیں بولا جا رہا. آپ کو قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے لائق بنو. قربانی کرنے کے لائق بنو. تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچے، تم اس لائق بنو، یہ بولا جا رہا آپ کو. جب نہیں ہو لائق تو پھر کیا کر رہے ہو؟ تماشا ہی ہو. تماشا کر رہے ہو. اور کیا کر رہے ہو؟ یہ تماشا کے بارے میں پوچھا جائے گا نا بھائی. نہیں. ثم تسألون یومئذ عن النعیم. اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت ہماری جو تم پر تھی، ہر ایک نعمت کا سوال ہم تم سے پوچھنے والے ہیں قیامت کے دن. ہر ایک نعمت کے بارے میں ہم پوچھیں گے تم سے. تیاری ہے؟ تیاری ہے کیا جواب دینے کی؟
بہت آسان ہے، مسجد میں عادت بنا لینا، نماز کے لیے آنے کی عادت بن گئی، آئے ٹھونگے مار لیے چلے گئے، عادت بنا لیے، قربانی جانور ذبح کرنے آئے کر لیے، خریدے، لاکھوں روپے کا جانور بک رہے ہیں بازار میں، ریاکاریاں بھی ہو رہی ہے اس کے اندر، میں ایسا خریدا تو ایسا خریدا، اتنے لاکھ کا لایا میں، ریاکاریاں ہو رہی ہے۔ ارے یہ بندگی نہیں ہے اللہ کی، یہ تماشا ہے تمہارا، یہ رب کی بندگی نہیں۔ مباحثے ہو رہے ہیں، مسائل پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک گھر کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا پڑتا، یہ مسلک ہے، وہ بولتا نہیں نہیں ایک جانور میں پورا گھر آیا تھا، یہ مسلک ہے، یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ ارے بدبختو، اگر تم جان لیتے نا قربانی ہے کیا تو تم پھر وہ بن جاتے جیسے ایک جانور کو عیدگاہ میں منگاتے ہیں کائنات کے تمام جن و انس کے سردار، ایک جانور کے ذبح کرتے وقت بولتے اللہم تقبل منی و من اہلی، پروردگار بہت سارے جانوروں کو تیرے صلاح دینے کی مجھے ضرورت اور حاجت نہیں، تیری مخلوقات، میں نے تو صرف وہ کرنا ہے جو تیرے غلام نے کیا، تیرے خلیل نے کیا، صرف اس کی سنت مجھے زندہ کرنی ہے۔ میرے خالق، تیرے خلیل دوست ابراہیم کی سنت کو مجھے زندہ کرنا ہے، وہ ایک جانور کے ذریعے زندہ ہو جاتی ہے۔ پروردگار میں ایک جانور ذبح کر رہا ہوں، تو قبول کر لے میری جانب سے بھی اور میرے پورے گھر والوں کی جانب سے بھی میرے پروردگار۔ اور وہ قربانی پھر آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب تک چلی جاتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، نہ تمہارا گوشت آتا ہے، نہ تمہارا خون آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، نہ تمہارا گوشت آتا ہے، نہ تمہارا خون آتا ہے ہم تک، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس تمہارے دلوں سے امنگیں جو نکلتی ہے، تمہارے دلوں کے جذبات جو امنگیں مارتے ہیں، وہ میرے عرش تک چڑھتے ہیں، وہ تمہارا تقویٰ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ تھا محمد رسول اللہ کا جو آسمانوں کو چھیرتا ہوا عرش تک چلا جاتا ہے، ایک ہی جانور پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن وہ قربانی تمہاری ہو تب نا، تم تو ریاکاری کی قربانیاں کر رہے ہیں، ریاکاری کی قربانیاں ہیں نا بھائی۔ چار بیلاں کاٹوں گا، 10 بکرے کاٹوں گا، تیرے باپ کی مخلوق ہے رے بھائی، تو خود اللہ کا فرما بردار نہیں بننا چاہتا تو جانوروں کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ جب تجھے بننا ہی نہیں، اگر تجھے بننا ہے تو ایک جانور بھی کافی ہے۔ تو جب غلام بن گیا تو ایک بھی قبول ہے تیری جانب سے، غلام کی طرف سے۔ سب سے بڑے اللہ کے خادم، اللہ کے بندے، عظیم الشان بندے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی ہے؟ ایک ذبح کر رہے ہیں گھر والوں کی جانب سے، تو گھر والوں کی جانب سے دوسرا بکرا منگا کے بولتے ہیں منی و من امتی، اے پروردگار یہ ایک جانور میری جانب سے بھی اور میری امت کے وہ فقراء، وہ غربا، وہ مساکین جن کے پاس ایسی عبادت کرنے کی استطاعت نہیں لیکن دلوں میں خواہش ہے، دوسروں کو دیکھتے رس کرتے ہیں، کاش ہم بھی قربانی کر پاتے اللہ کے حضور میں، تو میری ایسی امت جن کے پاس استطاعت نہیں، ایک جانور میں ذبح کر رہا ہوں، میرے پروردگار میری پوری امت کی جانب سے قبول فرما لیجیے۔ اور وہ غلام کی التجا کو اللہ آسمانوں تک چڑھاتا ہے، ایک جانور رسول اللہ کی پوری امت کی جانب سے کفایت کر جاتا ہے۔ وہ عبادت پیدا تو کرو اپنے اندر، بندگی کا وہ جذبہ پیدا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقویٰ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ چیزوں کو سمجھے بغیر حجتیں اور لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، فتاوے دے رہے ہیں، مسلکیں بنا کے حجتیں کر رہے ہیں، مذہبیں الگ الگ بنا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ وقت آئے تو کیا تم بھی تیار ہو جانور کی طرح؟ پوچھو ان سے۔
جو اپنی خواہشیں نہیں ذبح کر سکتے وہ کیا قربانی کریں گے؟ تو یہ جب تک یہ دین کے مزاج کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو بندگی سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک فارمیلٹی بن کے رہ جائے، ایک ڈھونگ بن کے رہ جائے اور کچھ نہ ملے، سب کیا کرا ختم ہو جائے، غارت ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پھر کیا فائدہ بتائیے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ کچھ صلہ ملے تو پھر ہم کو اس شجر کے سائے میں آنا پڑے گا جس شجر کو آبیاری کی، جس کو پانی دیا، جس کو پھلنے پھولنے کے لیے خدمت کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ شجر طیب، وہ پاکیزہ شجر توحید کا درخت جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا، اس کی آبیاری کی ہے، اس کی شاخیں جو پھیلی ہے اس کے سائے میں آؤ۔ وہ اسلام کے سائے میں آؤ، وہ توحید کے سائے میں آؤ، وہ مواحد بنو۔ جی بولنے سے صرف زبان کے چند رسومات ادا کرنے سے نہیں ہوگا۔ وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین کروڑوں بار پکارتے بیٹھو وہاں کھڑے رہ کے، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آپ بولتے رہو، تم کتنے سچے ہو، واقعی تم مشرکین میں سے ہو یا نہیں ہو، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تم اپنے زبان سے دعوے کر رہے ہو میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اللہ کے یہاں بھی تم مشرکین میں نہ ہو تو بڑی بات ہے، اگر تم وہاں لکھ دیے گئے تو پھر کیا فائدہ؟ اور شرک کو ہم کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ صرف کسی مندر کا گھنٹا نہیں مار رہے ہیں، کسی قبر کی زنجیریں نہیں پکڑ رہے ہیں، کہیں سجدہ نہیں کرے قبر کو جا کے، ہم مواحدین کے سردار بن کے سمجھ رہے ہیں۔ ہاں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو ہم فراموش کر دیے۔ من صلی لیرائی فقد اشرکا، من صدق لیرائی فقد اشرکا، من صام لیرائی فقد اشرکا۔ نماز پڑھنے والا اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے مشرک ہے، صدقہ کرنے والا اگر کسی اور کی خواہش کے لیے اس کو دکھانے کے خاطر اپنے روب جھاڑنے کے لیے صدقہ کر رہا ہے مشرک ہے، روزے رکھنے والا اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے روزے میں تو مشرک ہے۔ رسول اللہ فرماتے شرک کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی نا، شرک خفی ایسا باریک ہے، رسول اللہ فرماتے شرک خفی کو جان لو لوگوں، صحابہ سے بول رہے ہیں شرک خفی جو خفیہ شرک ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، جو نظر نہیں آتا تم کو غرق کر دیتا ہے، وہ شرک اتنا باریک ہے جیسے کالی اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چینٹی دیکھنا ممکن نہیں، ویسے ہی شرک خفی کو پہچاننا ممکن نہیں، گھس جاتا ہے تمہارے اندر، تم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ باتیں ہم فراموش کر دی اور سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں، اسٹامپا لگے ہوئے اللہ کے پاس سے، فرشتہ لا کے دے دیا ہمارے ہاتھوں میں جنت کے۔ مواحدین، ہم مواحدین، باقی سب وہ باپ بھی بدعتی، باپ بھی بندڑ، باپ بھی مشرک پیدا کرا۔ ہمارا نظریہ یہ نوجوانوں کا تو خاص طور پہ جو سلفی اپنے آپ کو بول رہے ہیں، بد اخلاق اور بدتمیزی کی انتہا پار کر چکے ہیں، بد کردار ہو چکے ہیں، فتاوی جہنمی ہونے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو دے رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں۔ بتائیے کہاں سے کہاں چلے گئے لوگ؟ اور بات کرتے ہیں ابراہیم کی، بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی۔ تو یہ چند باتیں ہیں، بولنا تھا، گوشہ گزار کرنا تھا۔ آئے گی عبادت کرنے کا موقع، آئے گا عید کا دن، آئے گا قربانی کا موقع، کھڑا ہوگا سر کے اوپر، قربانی کر رہے ہوں گے تو میری یہ باتیں کانوں میں گونجیں آپ کی۔ کیا ہے اگر قربانی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں منہ پہ مار دیں گے اٹھا کے؟ کیا ہوگا سوچو، پہلے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، اور ہر عبادت کے لیے تیاری ایسی کرو۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں یہی سوچ کے آؤ کہ جس سجدے کو میں کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں، یہ بات بول رہا ہوں سجدے میں جا کے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین بول رہا ہوں۔ کیا بول رہا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں۔ سجدہ وجہی،
میرے چہرے نے سجدہ کیا، تیری روح نے بھی سجدہ کیا، تیرے قلب نے بھی سجدہ کیا۔ بظاہر تو اپنے چہرے کو رگڑ دیا، پیشانی کو رگڑ لیا، وہاں ناک رگڑ دیا، وہاں سجدہ وجہیا بول کے بول دیا، مگر ساتھ ساتھ تیرا قلب بھی سجدہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تیری روح بھی سجدہ کر رہی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر تیری روح سجدہ نہیں کر رہی ہے، تیرا قلب نہیں جھک رہا ہے، تو جسم جھکا کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تیاری کرو، اس بات کی تیاری کرو کہ روح بھی وہاں روئے، روح بھی گڑگڑائے اس کے حضور میں، قلب بھی گڑگڑائے، تھرائے، اس در سے معافی مانگے، اس در سے معافی مانگے۔ تمہارا جسم بھی معافی مانگ رہا ہو، تمہاری روح بھی معافی مانگ رہی ہو۔ صرف زبان سے فارمیلٹی نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، صرف زبان بول رہی ہے، صرف زبان کی نوک بول رہی ہے اللہم اغفر لی، نہ، زبان کی نوک نہیں، وہ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ روح بھی بولے، قلب بھی بولے، تو وہ گونجے، آسمانوں میں گونجے وہ آواز تمہاری، زمین پہ نہیں گونجے گی، جنات اور انسان نہیں سنیں گے تمہاری اس آواز کو، اس گونج کو، لیکن تمہاری روح اور قلب کی وہ گونج عرش تک گونجے گی اگر وہ دل سے نکلے گی۔ دل سے نکلتی ہے جو بات اثر رکھتی ہے، طاقت پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پر نظر رکھتی ہے۔ یہ بات سمجھو، تب عبادت ہوگی، وہ عبادت ہوگی۔ یہ عبادت صرف ایک عادت ہوگی، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت صرف ایک عادت ہوگی۔ عادتوں پر جنت نہیں مل جائے گی، جنت خشیت پر ملے گی، للہیت پر ملے گی، انشاءاللہ اخلاص پر ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے، عبادتوں کی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنا جیسے میں بول رہا ہوں، اور ہم سب سننے والوں کو ہم کو اللہ ایسے ہی بنا جیسے اللہ تو چاہتا اپنے بندوں کے اندر وہ اخلاص، وہ خشیت دیکھنا، وہ ہم میں پیدا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔